بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. محترم سامعین، دینی بھائی اور بہنوں، ہم سب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں اور آپ سب کو آج جمعے کا مبارک دن، وہ بھی جو عصر کے بعد تا مغرب ہوتا ہے، یہ جمعے کا دن کا سب سے اہم وقت کہا جاتا ہے. اللہ رب العالمین اس مقدس وقت میں ہم تمام ساتھیوں کو بیٹھنے، اکٹھا ہونے، کچھ دین کی باتیں کرنے اور کہنے سننے کا موقع دیا. اللہ تعالی ہم سب کی مجلس کو قبول فرمائے اور اس قسم کی مجلسوں کی جو فضیلت کتاب و سنت میں نبی علیہ السلام نے اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، دعا کرو اللہ ہم سب اس کا مستحق بنائے. پھر ہم مرکز معلومات اور جمعیہ کے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے اس قسم کی محفل رچائی اور بسائی اور ہمارے اور آپ کے سیکھنے سکھانے کے لیے ہر قسم کی سہولتیں انہوں نے مہیا کی ہیں. آج کا موضوع جیسے آپ حضرات نے سنا، رواداری. رواداری اسی کو عربی زبان میں سماحہ کہا گیا، تسامح کہا جاتا ہے. سب سے پہلے اس لفظ کا مطلب اور معنی ہم سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں بات اتارے کہ آخر ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. عربی زبان میں جو اس کا لفظ اصل میں تسامح یا سماحہ ہے، اردو میں بعض اہل علم نے اس کو رواداری کا معنی بتایا. وہ کئی معنوں پر مشتمل ہے. نمبر 1، سخاوت کرنا. اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جو رزق حلال دیا ہے، اس رزق حلال سے اللہ تعالی کے بندوں کو فائدہ پہنچانا. انفاق فی سبیل اللہ، سخاوت کرنا، مال، اپنے مال کے ذریعے اللہ کے مخلوق کو فائدہ پہنچائیں، آپ اپنی آخرت کو سنواریں، اجر و ثواب اکٹھا کریں. اس کو کہا جاتا ہے سخاوت، تسامح، سماحہ، رواداری.
نمبر 2، کسی کو دینا، مال نہیں، کسی کو دینا۔ آج سب سے زیادہ ضرورت، سب سے بڑے استعمال کی چیز اور ساری دنیا کو اپنے اندر مشغول کرنے والا سامان جو ہے موبائل ہے۔ لے کے کھڑا ہے بیچارہ، دیکھ رہا ہے، ذرا آپ کا چہرہ صاف نظر ہے، صاحب بیلنس ختم ہو گیا، میرے ٹیلی فون کروا دیں، جس کو معاون کہا گیا ہے، معاون۔ ایسے موقع پر کسی کے کام آ جانا، کسی کو دے دینا، یہ اصل میں تسامح اور رواداری ہے۔ کسی کے آپ کام آ گئے، یہ رواداری برتنے استعمال کی چیز، اس کو دینا، اسی کو قرآن میں معاون کہا گیا ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ویمنعون الماعون۔ اور قیامت کا، دین کا انکار کرنے والا، اس کی ایک بری عادت یہ ہے، معاون لوگوں کو نہیں دیتا، روک لیتا ہے۔ معاون کس کو کہتے ہیں؟ یہ روزمرہ کی استعمال کی چیزیں جو ہوتی ہیں، جیسے کبھی آپ کے ہاں مہمان آ گیا، آپ کے پاس بستر کی کمی ہو گئی، مہمان آ گیا، گھر میں زیادہ کھانا پکانا ہے، برتن چھوٹا ہے، اس قسم کی جو چیزیں ضرورتیں ہوتی ہیں، آپ کے پاس پڑوس میں یا رشتہ دار میں کسی کے ہاں بڑا برتن ہو یا بستر زیادہ ہو، آپ نے جا کر کے اس سے مانگا، یہی معاون ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ معاون کا انکار وہی کرتا ہے جو دین اسلام کو جھٹلانے والا۔ اسلام نے تعلیم دی، تاکید کیا کہ ہر انسان معاون دے اور لوگوں کو اپنے ذات سے فائدہ پہنچائے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیں، آج کے زمانے میں بسا اوقات آدمی کی گاڑی کہیں پھنس گئی یا بیٹری ڈاؤن ہو گئی ہے، بند ہو گئی ہے، بیچارہ روڈ پر پارکنگ میں کھڑا کتنا پریشان ہے۔ بہت چاہتا ہے کوئی اپنی گاڑی میں باندھ کر کے ہماری گاڑی کھینچ کر کے نکال دے، یا کوئی گاڑی رک کر کے ذرا وائر دے دے تو ہماری گاڑی اسٹارٹ ہو جائے۔ ہو سکتا ہے آپ بہت جلدی میں ہوں، لیکن تسامح یہ ہے کہ آپ اپنا ذرا وقت کی قربانی دیں اور اس کی مدد کر جائیں، یہ ہے دینا۔ مال کی سخاوت کرنا یا اس طرح سے معاون سے لوگوں کو دینا۔ نمبر 3، کسی حاجت مند کی مراد پوری کر دینا، کسی کے کام آ جانا، کسی پریشان حال کی پریشانی میں آپ کام آ جائیں، اس کے دکھ درد میں حصہ بٹا لیں، اس کو بھی رواداری اور اس کو بھی تسامح کہا جاتا ہے۔ وہ ایک چیز کو نہیں، اگر دیکھیں گے تو پوری انسانی زندگی کو یہ لفظ تسامح، سماحہ اور یہ رواداری شامل ہے۔ اسی طرح سے یہاں آپ لوگ عرب میں رہتے ہیں، ان کے ہاں سماحہ اور رواداری، تسامح کا ایک معنی یہ بھی دیا جاتا ہے کہ چلتے ہوئے کسی کو دھکا لگ گیا آپ سے، کسی نے مسجد سے نکلتے وقت سواری پر چڑھتے ہوئے یا کہیں چلتے پھرتے رہا دھکا آپ کا لگ گیا،
یا اس کا دھکا لگ گیا آپ کو، اگر شریف آدمی کیا کہتے ہیں؟ سامحنی، سامحنی، بھائی ذرا معاف کریں۔ دیکھیں سامنے والے نے اگر کچھ زیادتی کر دی، اس کو معاف کر دینا یہ بھی رواداری اور تسامح ہے۔ میں اس لیے بتا دے رہا ہوں تاکہ آگے جو باتیں ہوں تو سب سمجھ میں آئے کہ کوئی ایک چیز کا نام اس موضوع پر، جو موضوع ہے کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے، انسان کی پوری اسلامی زندگی کو وہ حاوی ہے۔ اسی طرح سے آج ہمارے عام بول چال کے اندر استعمال میں نبی علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں کسی کے ساتھ اخلاق، نرمی سے معاملہ کرنا، آسان سے آسان سامنے والے کے ساتھ آپ کچھ معاملہ کرنا ہے، کتنی آسانی آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں، اس آسانی کا نام کیا ہے؟ تسامح۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے آپ کو بہت سارے اوامر کا حکم دیا، آپ اللہ رب العالمین کے خوف، ڈر، اللہ تعالی کی رضا کے لیے ان تمام اوامر کو خوش دلی سے ادا کریں، اس کو بھی کہا جاتا ہے تسامح۔ یہ سب سے پہلی چیز آپ کے سامنے اس کا معنی اور مطلب بتانا تھا، چونکہ انگلش میں شاید کوئی ایسا لفظ استعمال کر دیا ہے کہ آج تک لوگوں کے سمجھ میں نہیں آیا کیا مطلب ہے۔ ہر آدمی پوچھتا رہتا ہے کیا مطلب ہے۔ تو یاد رکھیے گا، عربی کے ایک لفظ کو انگریزی کا یا کسی اردو تو کچھ ادا کر سکتا ہے، ورنہ کوئی زبان عربی کی صحیح ترجمانی نہیں کر سکتا۔ اتنے الفاظ ہے ہی نہیں کسی میں کہ جو عربی کے مفہوم کو صحیح معنوں میں وہ ادا کر سکے۔ اب ذرا سوچو، مسجد کو پورا مسجد نہیں کہہ سکتا انگلش میں آدمی، کر کے دکھاؤ، کیا خیال ہے؟ کیا کہتے ہیں بھائی؟ بس کاف بول کے ختم کر دیے اور جیم دال کو چھوڑ دیا۔ کوئی ایسا لفظ ہے ہی نہیں دنیا میں جو پیارے نبی کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی ترجمانی کر سکے۔ اگر ترجمانی کر سکتی ہے تو دو زبانیں قریب قریب، ایک فارسی اور دوسرے اردو۔ اردو میں کچھ اتنا مواد ہے، کیوں؟ بہت ساری اردو کے الفاظ میں عربی سے لیے گئے ہیں۔ اور نمبر دو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں پیدا ہوئے، مدینہ طیبہ میں زندگی گزاری، جو سب سے قریب زبان تھی، ایک طرف فارس کی، دوسری طرف ہمارے یہاں کی زبان تھی۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بس اوقات اردو کے اور ہندوستانی جو اس وقت کے جو الفاظ رائج تھے اس کو استعمال کر لیا کرتے تھے۔ ہمارے محدثین بھی وہ لفظ استعمال کر لیتے تھے۔ اللہ سبحانہ درد شکمست، اللہ اکبر، صحابی کے پیٹ میں بڑا درد تھا تو اللہ کے رسول نے بھی لگے گی درد شکمست، درد کے مارے درد، شکم کے مارے پیٹ، اصل کے مارے ہے۔ ایک محدث تھے عبدالعزیز دراوردی، اللہ اکبر، دیکھو فارسی یا اردو میں تو ان کا معنی کچھ ادا کیا جا سکتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی اور لفظ نہیں جس سے جو قریب قریب عربی کا معنی ادا کر سکے۔ اصل میں ہے در آوردی، کیا؟ در آورد، در کے معنی گھر، اندر، اور کے معنی اندر آ جا، اندر آ جاؤ۔ تو ایک محدث تھے وہاں کا رہنے، اس لیے ان کا لقب تھا دراوردی، اور دراوردی نبی علیہ السلام شاہن شاہ کا لفظ استعمال کرتے،
شاہنشاہ، ملک الملوک، سارے بادشاہوں کا شاہنشاہ. تو بتا رہا تھا یہ وضاحت ہم نے اس لیے کرنی ضرورت سمجھی کہ سماحہ کا معنی یا رواداری جو کیا جا رہا ہے وہ بڑا وسیع معنی ہے، اور اس معنی کو صحیح معنوں میں جو عربی میں ہے اس کا ترجمہ کیا جائے تو بہت ساری چیزوں کو محیط ہے اور شامل ہے. یہ تو ہے عنوان کا اصل موضوع. آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی ہے، آپ کے بعثت کے عظیم ترین مقاصد میں سے ایک سماحہ ہے، تسامح ہے. یہ یاد رکھیں، یعنی عفو درگزر، رواداری، معاف کرنا، صبر اور تحمل سے کام لینا، سامنے والے کے ساتھ جتنی آسانی آپ کر سکتے ہو اتنی آسانی پیدا کرنا. آسانی اور مہلت دیں، اسی چیز کا نام ہے رواداری اور تسامح. نبی علیہ السلام کی دنیا میں جو بعثت ہوئی ہے، بعثت کے عظیم ترین مقاصد میں سے میرے بھائی اور بہنوں ایک ہے کہ انسان کے اندر یہ تسامح. اب تو یاد ہوگا کہ یاد کرنے کی ضرورت ہے، انگلش والا بھول جائیں، کیونکہ جب سے اعلان نکلا تب سے لوگ پریشان ہیں کیا مطلب اس کا ہے. کوئی کہتا ہے ٹینشن نہ ہونا، کوئی کہتا ہے صبر کرنا. پریشان لوگ کہ آخر اس کا معنی کیا ہے. اب اس کو وہاں بھول جائیں، اب کیا یاد کر لیں؟ تسامح، تسامح، سماحہ. اللہ اکبر. تاکہ موضوع سمجھ میں آئے، نبی علیہ السلام کی دنیا میں آنے کے عظیم ترین مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ ہر کلمہ گو اپنے زندگی میں تسامح، رواداری کو اپنے اندر پیدا کرے. ہر کلمہ گو. جبھی انسان کو سکون کی زندگی نصیب ہوگی. کیوں؟ ایک تو آیت میں نے پڑھی ہے، اس کو ہم بعد میں بتائیں گے. سورۃ رات کی ایک بڑی عظیم ترین آیت ہے، اس پر غور کریں کہ آخر ہمارے سارے ٹینشن، ساری مشکلات، ساری پریشانیاں، ان کا علاج ہے کہاں؟ رب العالمین نے قرآن پاک سورۃ رات کے اندر ایک آیت، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، تطمئن قلوبهم بذکر اللہ، بذکر اللہ تطمئن القلوب. الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد، اللہ کی عبادت، اللہ کی توحید پر مطمئن ہے. ایک چیز، جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. غالباً اسی لیے اس دعا کی بڑی فضیلت آئی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا جو انسان صبح شام تین مرتبہ پڑھا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت واجب کر دیتے ہیں، چونکہ فطرت اسلام پر مرے گا وہ. صبح شام اس دعا کو جو 3 مرتبہ پڑھتا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس کی موت آ گئی تو فطرت اسلام پر موت آئی اور جنت میں ضرور جائے گا. اللہ تعالی ہمیں صبح شام جہاں بہت ساری دعائیں پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، اس دعا کی بھی پابندی کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اے لوگو جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد ان کو اطمینان ہے کہ ہاں دنیا کا سب سے اچھا دین ہمیں ملا ہے، سب سے اچھا طریقہ ہمیں نصیب ہے.
اللہ کی اور رسول کی ہر بات پر اس کے دل کو اطمینان ہو گیا ہے۔ اللہ فرماتے لوگوں سن لو، یہی وہ انسان ہے جس کو دنیا میں قلبی سکون، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو دلوں کو اطمینان اور سکون تو اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ ذکر سے مراد اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ کی فرما برداری، اللہ تعالیٰ کے حکام۔ اللہ اکبر۔ حج کے موقع پر ایک صاحب مکے میں ملے، ہندوستان کے بڑے شہر کے بڑے تاجر، ماشاءاللہ خوب مست بیٹھے ہی، بات چیت ہونے لگی کہ اپنا تجربہ کہا کہ بزنس اتنا ٹینشن کا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ جب بہت زیادہ مجھے ٹینشن ہوا بزنس کا، آنے کا جانے کا، کہتے ہیں آج تک دنیا میں کہیں سکون نہیں ملا، لیکن ویزا لیں اور چلے آئیں خانے کعبہ کا طواف کریں، عمرہ کریں، تو کہتے ہیں سارا ٹینشن دور ہو جاتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ پھر آپ حضرات کہاں جاتے ہیں؟ سنن نبی داؤد کی روایت، حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پیارے نبی کی کا معاملہ ایسا تھا، کان اذا حضبہ امر، جہاں آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہوئی تو کہتے ہیں فوراً اللہ رسول وضو کیے اور نماز پڑھنے لگے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں، میری زندگی کا، میرے دل کا سارا سکون اللہ تعالیٰ نے نماز میں رکھا ہے۔ اور تسامح تو جانے دیں، آج مسلمان ہفتے بھر نماز نہیں پڑھتا، سال 11 مہینے تک نماز نہیں پڑھتا، تو ایک مہینے میں نماز پڑھ کے ایسی بیٹری نہیں چارج ہو جاتی 11 مہینے اور سکون تم کو ملتا رہے۔ ہم نے سکون کی ساری چیزیں چھوڑ دی۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اے لوگو سب اللہ تعالیٰ نے میرے دل کا سارا سکون، میری آنکھوں کی ساری ٹھنڈک اللہ تعالیٰ نے نماز میں رکھی۔ انسان نماز پڑھے، پابندی کرے اللہ کی رضا کے لیے، تبھی دین اسلام ہی سے سکون مل سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام بات آپ حضرات کے سامنے یہ رکھ رہا تھا دوستوں کہ پورا دین اسلام کے اہم مقاصد میں سے ایک مقاصد کیا ہے؟ تسامح۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث امام احمد، طبرانی، بہت سارے اہل علم نقل کیا، اور یہ حدیث ہمیشہ یاد رکھنے کے لائق ہے کہ ہمارے دین اسلام کی بنیاد، ہمارے دین اسلام کی بنیاد اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر کے آئے ہیں، جو دین، اس کا سارا دار و مدار کس پر ہے؟ سماح پر ہے۔ اب حدیث سنیں۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیہ السلام کے ساتھ کسی غزوے میں گئے، جنگ میں گئے، اور برابر قافلہ رواں دواں تھا، گئے، کامیابی ہوئی۔ جب واپس آنے لگے تو واپسی میں ایک جگہ اللہ کے رسول نے پڑاؤ ڈال دیا، اور پڑاؤ کہاں ڈالتے تھے؟ جہاں درخت دار سایہ ہو، سائے دار درخت ہو، اور جہاں پانی کا انتظام ہو۔ سب یہ ساری چیزیں آپ دیکھتے، یا 2-4 گھر ہو جہاں ضرورت کے وقت آگ جلانے کے لیے، کھانا پکانے کے لیے آگ مل جائے۔ ایک جگہ ساری سہولتیں نظر آئیں، الحمدللہ، بڑے سائے دار درخت، چشمہ ابل رہا ہے، پانی بہ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے پڑاؤ ڈال دیا۔ ایک صحابی ان کو بڑا اچھا لگا، انہوں نے سوچا واپس جائیں گے مدینہ، پہنچتے ہی بیوی پورے 15 دن کا حساب بتائے کہ فلاں کام باقی، فلاں باقی، فلاں باقی، فلاں باقی۔
بچے یہ کہاں بتائیں گے؟ جہاں گئے ساری یہ جو آج ہفتوں سے صرف دین کے راہ میں تھے وہ سب دنیا میں تبدیل ہو جائے گی. تو کہنے لگے کہ میں نے سوچا انسان کو کیا چاہیے؟ بیوی کا اللہ مالک، بچوں کا اللہ مالک، بوڑھے ماں باپ کو اللہ دیکھ لے گا، بڑا اچھا. بس باقی بچا ہمارا پیٹ. یہ پھلدار درخت ہیں، پھل کھائیں گے، سائے دار درخت ہیں، ان کے سائے میں رہیں گے، اور یہ بہترین قسم کا میٹھا چشمے کا پانی. اور چشمے کے پانی کی خوبی آپ حضرات جانتے ہیں، اللہ نے عجیب نظام رکھا ہے. جتنی سخت گرمی پڑے گی اتنا ٹھنڈا ہوگا، اور جتنی سخت سردی پڑے گی اتنا ہی وہ گرم ہوتا. چشمے کا پانی، ندی نالے کا نہیں، چشمے کا. اور دیہات کے جو لوگ ہوں گے کنواں استعمال کرتے ہیں یا سب معلوم ہوگا. تو انہوں نے سوچا زندگی باقی رکھنے کے لیے ساری سہولتیں یہاں مہیا ہیں، ہم یہیں ٹھہر جاتے ہیں، باقی سب اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں. سوچ لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک بڑی خوبی وہ تھی جو آج ہمارے یہاں نہیں ہے. آج ہم اپنی مرضی سے کوئی کام کر لیتے ہیں، پھر اس کے جائز ہونے کا راستہ ڈھونڈتے ہیں. کرتے پہلے ہیں، ہم نے کر لیا، پھر اس کے بعد کسی نے کہا ناجائز، تو اب سوچتے ہیں کہ اس کو جائز کا فتویٰ کہاں سے مل سکتا ہے. ہمیں یاد ہے ایک تاجر بڑا بے ایمان تھا، بڑا بے ایمان. یہ دکن کے واقعہ ہے. تو بڑا بے ایمان، اور رات کو آئے لائبریری میں ہمارے پاس بیٹھے، شیخ صاحب مولانا صاحب یہ چیز جائز ہے کہ ناجائز؟ تو میں نے کہہ دیا تو ناجائز ہے. تو اب غور سے سنیں، اچھا اتنی کتابیں آپ نے بھر رکھا ہے، کسی کتاب میں جائز نہیں لکھا ہے؟ ذرا سوچو، وہ اس وقت تک ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گا جب تک اس کی غلطی کے جائز ہونے کا فتویٰ. یہی عیب ہے، یہی عیب ہے. آج اسی میں امت جو ہے برباد ہے. ہر چیز آدمی کر لیتا ہے پہلے، اور بعد میں زائد ہونے کا فتویٰ ڈھونڈتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے. اب آج کل مولوی صاحب کے پاس میں نہیں جاتے، وہ بس بٹن دباتے ہیں، ڈھڑ 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 ڈھڑ. کہیں کسی نے ایک زمانہ ایسا ہے کہ آج ہر چیز کو جائز کہنے والا آپ کو نیٹ پر مل ہی جائے گا فتویٰ. لیکن یہ نہیں دیکھا شیعہ کا ہے، قادیانی کا ہے، کس کا. بس وہ سمجھتا ہے جو کچھ یہاں ہے وہی ہمارے لیے قابل حجت. تو میرے بھائی یہ عادت نہیں ہونی چاہیے، جو چیز سامنے ہے پہلے شک ہے تو اس کو پوچھ کر پھر آپ قدم بڑھائیں. صحابہ کرام کا تعلق بالکل اس کے برعکس تھا میرے بھائی. صحابہ کرام کو کوئی چیز اچھی لگی اس وقت تک نہیں کرتے تھے جب تک کہ نبی علیہ السلام سے پوچھ نہ لے. میرے بھائی کتنی اچھی نیت تھی. الحمدللہ بیوی بچوں کو اللہ تعالیٰ کے توکل پر، بوڑھے ماں باپ کو چلو اللہ ان کا مالک ہے. ہمارے پیٹ کا جو معاملہ ہے، درخت پھلدار ہیں، پھلوں کو کھائیں گے، اور یہ بہترین پانی ہے چشمے کا پیئیں گے، نہائیں گے دھلیں گے، 24 گھنٹے زندگی بھر ہی رہ کر کے اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں گے. کیا خیال ہے؟ کوئی بری نیت تو نہیں تھی، کتنی اچھی نیت تھی. لیکن دیکھنا یہ ہے اسلام جس کا دار و مدار سماحہ پر ہے، تسامح پر ہے، اس کو اصل میں سمجھنا ہے. آئے کہنے گے یا رسول اللہ میرے ذہن میں ایک بات آئی. بولو کیا بات ہے؟ اللہ تو رزاق ہے، بیوی مدینے میں ہے، بچے ہیں، اللہ تعالیٰ تو انتظام کر ہی دے گا ان کا. بوڑھے ماں باپ ہیں، اللہ ان کی بھی نگرانی کر لے گا. ہم چاہتے ہیں کہ یہیں رہ جائیں، کھانے کے لیے پھل ہیں، تازہ کھائیں گے اور پانی پیئیں گے. کسی چیز میں ہمارا وقت ضائع جائے گا
زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت کے لیے ہم وقف کر دیں گے. آپ اجازت دیں, کیا خیال ہے آپ کا؟ اللہ اکبر. اللہ رسول نے جو بیان کیا وہی سننے کے لائق. سنو, انی لم ابعث بالیہودیۃ ولا النصرانیۃ. ہمیں اللہ تعالیٰ یہودیت یا عیسائیت لے کر کے نہیں بھیجا ہے. دیکھا آپ نے, انی لم ابعث بالیہودیۃ ولا النصرانیہ ولا بالنصرانیۃ. اللہ ہم کو یہودیت اور نصرانیت لے کر کے نہیں بھیجا ہے. کیا مطلب تھا یہاں یہودیت اور نصرانیت؟ کیا مطلب ہے؟ ایسا تو نہیں کہ ہاں وہ خنزیر کھاتے ہیں اور وہ یہ کرتے ہیں وہ نہیں. یہاں معاملہ تھا میرے بھائیوں دین کا. یہودی عیسائی ان کے ہاں عبادت کے نام پر اللہ کو راضی رکھنے کے لیے تاریخ آپ پڑھیں گے تو بعد یہودی عیسائی خصوصاً عیسائی 20 کلو وزن سر پر رکھتے ہیں, پیر میں بیڑیاں باندھتے اور کھڑے ہو کر کے گھنٹوں عبادت کرتے. کہتے اللہ تعالیٰ ہماری ایسی عبادت کو قبول کرتا ہے. تعجب کریں گے عیسائی مذہب میں آج بھی اگر کسی کو عبادت کرنا ہے تو اس کو شادی کرنے کی اجازت نہیں. اجازت نہیں, شادی نہیں کر سکتا. خود یہ بہت سارے لوگ ہندوستان سے تعلق رکھتے ہوں گے, ان کے ہاں بھی جس کو اللہ والی بننا ہے یا اللہ والا بننا ہے اس کو شادی نہیں کرنا ہے. ایک ایک مندر پر ایسے بھی مندر ہیں 2,500 دیوداسیاں یعنی بچیاں وہاں قربان کی گئی, صرف اس مندر میں کھائے پیے بس. سلا ہوا کپڑا پہننا حرام ہے, سردی ہو گرمی ہو ویسے ننگا. یہودیت عیسائیت دوسرے مذاہب میں عبادت کے نام پر بے شمار اللہ تعالی کی نعمتوں کو حرام کرا دینا, اپنے آپ ان سے بچانا اور طرح طرح کی بامشقت عبادت کرنا. ہم نے شاید ابھی کہیں جمعے یا کہیں بتایا تھا, صرف ایک مثال دیتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلہ لے کے گزر رہے تھے. مسلمانوں کا قافلہ ہے, بڑی جماعت ہے ماشاءاللہ. چلتے چلتے شام ہوئی, ایک جگہ چراغ جلتا ہوا نظر آیا. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھ لیا کہ یہاں آبادی ہے, ضرورت پڑے گی, چراغ جل رہا ہے, آبادی ہوگی, پانی بھی ہوگا, سارا انتظام ہوگا. یہ سوچ کر کے وہاں ٹھہر گئے, رک گئے, پڑاؤ ڈال دیا. لوگوں نے مغرب کی نماز پڑھی, عشاء کی نماز پڑھی, سارے صحابہ تابعین مجاہدین سو گئے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے گشت کرتے ہوئے, شام کو جہاں چراغ جل رہا تھا اس طرف گئے تو ایک بڑا سا احاطہ گھیرا ہوا باؤنڈری گھری ہوئی ہے, اور اندر جھانک کر کے دیکھا تو ایک آدمی کھڑے ہو کر کے عبادت الہی میں مشغول ہے. ساری کھڑا عبادت, کھڑے کھڑے. رات میں جتنی مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اس کو ویسے ہی کھڑے عبادت کرتے ہوئے پایا. 1 منٹ نہ بیٹھا, نہ رکوع نہ سجود, بھاری بھرکم وزن سر پر رکھے کھڑے عبادت کر رہا ہے. جتنی مرتبہ عمر فاروق گئے اس کو اسی حالت میں تھا. صبح ہوتے ہوتے آخری مرتبہ گئے, ادھر اذان فجر کا وقت ہو رہا ہے, آخری وقت گئے تو عمر فاروق رونے لگے. اس کی عبادت کو دے رحم کھا کر رونے لگے, اور اس قدر روئے کہ چیخ نکلی. صحابہ کرام اٹھ کر کے بیٹھ گئے, سارے مجاہدین اٹھ کے بیٹھ گئے. کیا ہوا؟ امیر المومنین کو ہماری لوگ ٹوٹ پڑے, چاروں طرف سے گئے, پوچھا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری بات کہی کہ بات اصل یہ ہے دوستو,
جب سے ہم یہاں آئے اس کو ایک ہی حالت میں کھڑے عبادت کرتے ہوئے دیکھا. پتا نہیں کب سے کھڑا تھا. رات میں جتنی مرتبہ میں اس طرف آیا اسی حالت میں اس کو کھڑے عبادت کرتے ہوئے دیکھا. نہ بیٹھا نہ کہیں گیا, اسی حالت میں کھڑا. اذان فجر کا وقت ہو رہا ہے لیکن اسی حالت. یہ نہیں معلوم کب سے کھڑا ہے اور کب تک یہ کھڑا رہے گا, لیکن اتنی عبادت کرنے کے باوجود بھی بدبخت جہنم میں جائے گا. رونا اس بات پر ہے, اتنی مشقت اٹھایا, اتنی تکلیف اٹھا رہا ہے, اس کا بھی حاصل کیا ہے؟ جہنم میں جائے گا. کیوں؟ اسلام سے, شہادتیں سے محروم ہے, مسلمان نہیں. اور اس کے برخلاف اسلام کی برکت ذرا دیکھو. ہم سارے لوگ ماشاء اللہ سفر میں ہیں, کھائے پیے سو گئے, اور فجر کے وقت پھر باجماعت نماز پڑھنے کا ارادہ ہے. ہم رات بھر سوئے بھی رہے تو ہمارا سونا بھی اللہ نے عبادت میں شمار کر لیا. میرے بھائیوں, اتنی عبادت, بامشقت عبادت. یہاں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خبردار ایسا نہیں کرنا. ہم یہودیت یا نصرانیت لے کر کے دنیا میں نہیں بھیجے گئے ہیں کہ بیوی کا حق نہیں ادا کرو, بیوی کو مدینے میں چھوڑو, بچوں کو اللہ کے سپرد, ماں باپ کو اللہ کے حوالے کر کے, اور تم ساری زندگی تنہا یہاں بیٹھ کر کے عبادت کرتے رہو. یہ طریقہ یہودیوں یا عیسائیوں کا ہے. بات ہو گئی. انی لم ابعث بالیہودیۃ ولا النصرانیۃ. آگے ولکن بعثت بالحنیفیۃ السمحۃ. یہ ہے اسلام, لیکن اللہ نے ہم کو بھیجا ہے. ولکنی بعثت بالحنیفیۃ السمحۃ. لیکن اللہ تعالی نے ہم کو بھیجا ہے ایسی شریعت, ایسا دین لے کر کے جو حنیفیہ ہے اور سمحہ ہے. دو چیزیں ہو گئی نا, حنیفیہ ہے اور سمحہ ہے. قرآن پاک کے اندر حنیف کا لفظ آیا ہے, اسی سے حنیفیہ ہے. حنیف کا مطلب کیا ہے؟ حنیف کا مطلب ہے باطل کو چھوڑ کر کے حق کی طرف جھک جانا, باطل کو چھوڑ کر کے حق کی طرف آنا اور حق پر قائم رہنا, اس کو حنیف کہا جاتا ہے. ولیکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم علیہ السلام حنفاء لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. آپ آگے پڑھ ڈالیں, حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ. یہ حنیف کیا مطلب؟ اللہ نے ہمیں جو دین لے کر کے بھیجا ہے وہ دین باطل کو کبھی برداشت نہیں کرتا. اسی لیے کبھی حق اور باطل نہیں, اور کبھی سنت اور بدعت بھی اکٹھا نہیں ہو سکتی. حنیفیہ. نمبر 2 السمحہ, اور ہمیں تسامح اور سماحت لے کر کے بھیجا. دیکھا کیا مطلب ہے؟ ہمیں جو دین لے کر کے بھیجا اس دین کی دو خوبیاں ہیں. نمبر 1 حنیف ہے اور نمبر 2 سمحہ ہے. حنیف کے معنی تو آپ نے سمجھ لیا کہ باطل کی اس ملاوٹ اس میں قابل برداشت نہیں, ہمیشہ حق. دو رنگی چھوڑ دے, ایک رنگ ہو جا, سراسر سنگ ہو جا, موم ہو جا, سنگ ہو جا. ایک دو رنگی نہیں. ولا تلبسوا الحق بالباطل. دین ہمیں جو لے کے بھیجا حق حنیف ہے, اس میں باطل کی ملاوٹ اور آمیزش نہیں. نمبر 2 سماحہ ہے. دین کی دوسری خوبی کیا ہے؟ سماحہ. کیا مطلب ہے؟ یعنی آسان ہے, کوئی مشکل اور پریشانی والا دین نہیں, جیسے یہودیوں کا عیسائیوں کا دین ہے. مثال کے طور پر سنن ابی داؤد کی روایت,
یہ تمہیدی باتیں ذرا یاد رکھیں گے، سارا موضوع چند منٹ میں ختم ہو سکتا ہے۔ حنیفیہ، حنیف ہے اور دوسرا سماحہ، تسامح ہے، سمح ہے۔ آپ نے حنیف کی مثال تو دیکھ لی، آئے سمح کی مثال، سمحہ، اللہ اکبر۔ آپ اس کو دوستو اس طرح سے سمجھیں، اور بڑی واضح مثال، بنی اسرائیل کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں بیٹے؟ ماشاءاللہ زوردار انداز بتایا آپ نے تو۔ بنی اسرائیل کہتے ہیں یہود اور نصارہ، چونکہ یعقوب علیہ السلام کی نسل، اور یعقوب کو کہا جاتا ہے اسرائیل، انہی کی طرف منسوب کر کے یہود و نصارہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ بنی اسرائیل۔ ایک کامل لفظ ہے، دونوں کو شامل ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو جو حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے ان کو عیسائی نصرانی، اور جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا ان کو یہودی، دونوں ایک ہی۔ واللہ سنن ابی داؤد کی روایت حیرت، بعض روایتوں میں آیا بنی اسرائیل ان کے گناہوں کی بنا پر ان کا دین اتنا سخت ہو گیا تھا کہ اگر ان کے ہاتھ میں کہیں گندگی لگ گئی تو دھونے سے صاف نہیں ہوتا، تو اس کو چمڑا ہی نکالنا پڑتا تھا۔ ایک روایت جلد کا لفظ آیا تو کرا دو جلودہم، ان کے چمڑے کو کاٹنے کے بعد ان کا بدن پاک ہوتا تھا۔ ان کی شیطانی، ان کی حرام کاری، وہ جتنے بدماش ہوتے گئے اللہ اتنا ہی دین ان کے لیے سخت بناتا گیا۔ گوشت حرام کر دیا، کتنے، چربی حرام، بہت ساری چیزیں، اللہ اکبر۔ کسی عورت کی نماز چھوٹ گئی ان کے یہاں، اس کو گھر میں رہنے کی اجازت نہیں۔ اس قدر مظلوم، اگر اس کو کھانا لینا ہے تو ایسے برتن بیچاری دور، اوپر سے چمچے گرائے جائے، کہیں ایسا نہ ہو چمچہ آیا تو چمچہ بھی ناپاک۔ زندگی ظالموں کے اللہ نے اتنی مشکل کر دی تھی۔ کتنی مثالیں ایسے، کپڑے میں گندگی لگی، آج تم نے پہلی مرتبہ کپڑا سلایا، گندگی لگی، اب دھلنے سے پاک نہیں، اس کو کیا کرو، کاٹ کے نکالو، پیمنٹ لگو۔ اللہ اکبر۔ یہ ان کا دین تھا، لیکن دین سماحہ نہیں تھا، دین میں سماحہ نہیں تھی، تسامح نہیں تھا۔ سماحہ کے معنی آسان دین تھا، لیکن ان کا دین بہت ہی مشکل تھا۔ اب ذرا سوچو، ماشاءاللہ ابھی ہمارے ہاں رمضان آنے والا ہے، قریب ہے نا، تو تیاری کرتے ہوں گے ماشاءاللہ، ویلکم ٹو رمضان۔ اب تو سب بڑے زوردار انداز میں استقبال ہوتا ہوگا رمضان کا، بڑی تیاریاں، سمجھ گئے نا۔ اور جن کو عید پاکستان انڈیا میں کرنی ہوگی ٹکٹ بک ہو چکا ہوگا۔ 30 یا 29 دن کا رمضان رکھو، ماشاءاللہ کیا پوچھنا۔ فجر کی اذان سے پہلے بند کرو، اور مغرب کی اذان ہوتے ہی فوراً افطار کرو۔ نہ زیادہ پہلے سحر کرنے کی اجازت، اور نہ تو یہ اجازت ہے چلو تو دن بھر بھوکے رہے، نماز مغرب پڑھ لیں گے تب کھائیں، نہیں۔ اذان سورج غروب ہوا، پہلے افطار کرو، کھاؤ، اس کے بعد۔ اور اللہ رسول نے ارشاد فرما دیا، میری امت اس وقت تک دنیا میں غالب رہے گی، ترقی کرتی رہے گی، جب تک ان دونوں سنتوں پر عمل کرے۔ کیا؟ افطار میں جلدی اور سحر میں تاخیر۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہودی کتنا روزہ، 60 روزے سے کم رکھے تو سیدھے جہنم۔ ہمارا تو 30 ہے، اور ان کے یہاں جاؤ رکھو 60 روزہ۔ اور روزہ بھی کیسے؟ سورج غروب ہوا کھا لیے، اگر اونگ آ گئی تو وہ بھی حرام، اب پھر 24 گھنٹے کے بعد کھانا۔ اللہ اکبر۔ سحر کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن ہمارا ماشاءاللہ صحابی تھے، کسان آدمی تھے بیچارے، غریب آدمی، اتنا پیسہ نہیں تھے کہ مزدور رکھیں،
بیوی اصل میں سو گئی بیچاری، سحر نہیں پکا پائی تھی، اٹھے بغیر سحر کے روزہ رکھ لیے، 24 گھنٹے آئے تو نیند لگ گئی، بیوی بیچاری غریب تھی، گئی ادھر مانگنے کے لیے ادھر مانگنے کے لیے، وہ سوچ رہے تھے کہ بیوی گئی ہم کسی یہاں کچھ پائے گی لا کے پکائے گی ادھار لا کر کے، وہ بیچاری بیوی مانگتے ایک بہن کے ہاں گئی، دوسرے کے ہاں گئی، تیسرے کے دل میں رہے میں دے دی، بھگی دوڑی ہوئی آ رہی تھی بیچاری کہ شوہر دن بھر دھوپ میں کھیت میں کام کرتا رہا مزدوروں کی طرح، اور افطار کے لیے کچھ نہیں تھا، جلدی جلدی پکاؤ، لیکن جب پہنچی وہاں تو شوہر کو نیند لگ گئی تھی، تھکا تھا بیچارہ، بیوی کی چیخ نکل گئی، اب کیا کرے گا، لیکن کچھ کر نہیں سکتی تھی بیچاری، جب بیوی چلائی چیخنے رونے لگی، نیند کھلی دیکھتے ہی بیوی کیا ہوا، کہا افطاری کے لیے سامان تو ملا لیکن آپ سو گئے ہیں، کہا کوئی بات نہیں، اب تو تمہارے لیے سحر، اب تو افطار کرنا بھی ہمارے کھانا بھی نہ جائے چونکہ روزہ شروع ہو گیا، پریشان بڑی مشکلات میں، اب وہ بیوی وفادار کیسے پتھر باندھ باندھ کر صبر کی ہوگی بیچاری، صبح فجر کی نماز پڑھے پھر کھیت میں چلے گئے بیچارے، 24 گھنٹے پہلے بھوکے تھے اور پوری رات یہ 12 گھنٹے اب کام کر رہے تھے، گرمی کا موسم، دھوپ، کام کر رہے تھے، مارے بھوکے گشے کھائے گر گئے بیچارے، گر گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی گئی، اللہ رب العالمین جس کے ہاں سماحہ، آسانی، دین حنیفیت اور سماحہ ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی آیت نازل کر دی کہ اب ایمان والو افطار کے وقت افطار کرو، اب ایسا نہیں کہ نیند آ گئی تو کھانا حرام، روزہ شروع ہو گیا، اب جب تک فجر کی اذان نہ ہو تب تک پوری رات اللہ نے کھانے پینے کی تمہیں اجازت دے رکھی، اس وقت سے آج کا موجودہ روزہ شروع ہوا، ان کا روزہ اور ہمارا روزہ، کتنی آسانیاں ہیں ہمارے دین میں اور ان کے دین میں کتنی سختیاں تھیں، اسی اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اللہ نے ہمیں جو دین لے کر کے بھیجا حنیفیہ ہے اور آسان دین ہے، بھائی کیا خیال ہے، بھائی آسانی ہے کہ نہیں، سفر میں جا رہے ہو مشکل ہوگی تو ایسا کرو 2 وقت کی نماز 1 وقت میں پڑھ لو، 4 رکعت والی نماز، اب اس پر بھی میڈم کہتی ہیں کہ نہیں بات اصل یہ کہ میک اپ خراب ہو جاتا ہے، اس لیے میں تو مارکیٹ میں جاتی ہوں ظہر کے بعد، تو اب رات کو آنے کے بعد پہلے 4 رکعت ظہر، پھر 4 رکعت عصر، پھر 4 رکعت مغرب اور 3 رکعت مغرب، 4 رکعت اکٹھا ہی سب پڑھ لیتی، الحمدللہ نماز چھوڑتی نہیں، جتنی آسانی اللہ نے دیا اس میں اور آسانی چھیننا چاہتا ہے انسان آج کل، آپ کے لیے کیا مشکل ہے، کون سی مشکلات آپ کے لیے ہیں یارو، 5 وقت کی نماز کی پابندی نہیں ہو سکتی، اللہ رب العالمین نے رات بھر سونے کا حکم دیا، تہجد کی نماز فرض نہ قرار دیا، لیکن کیا بتائیں نہیں، فجر میں سونا نیند اگر پوری نہیں ہوگی تو صحت خراب ہو جائے گی، پتہ نہیں نماز چھوڑ کر کتنی صحت، جوانی ہی میں بلڈ پریشر تو شوگر کے مریض ہو گئے، کون سی آسانی آپ نے پیدا کر لی، اوپر والے کو ناراض کیا اور ساری مشکلات ہمارے سر پر آ گئی، کتنی آسانی کر دیا نماز کی، اب نماز چھوٹنے کا کوئی چانس ہے ہی نہیں، لیکن آج کا مسلمان رب نے جتنی آسانی دی اس پر راضی نہیں بلکہ احتجاج کر کے اب یہی بس ہے کہ اللہ کے خلاف جلوس نکالنا تو بھی نہیں ہو پائے، حکومتوں کی طرح شاید آئندہ آنے والی نسل اللہ تعالیٰ کے خلاف بھی جلوس نکالنے لگے، اللہ گرمی والا رمضان نہیں چاہیے، رمضان چاہیے لیکن ہر سال ٹھنڈی کے موسم میں، اور جو چھوٹا دن ہو وہ رمضان ہمیں چاہیے، جیسے یہود و نصارہ نے کیا، یہود و نصارہ نے یہی کیا، ان کے ہاں رمضان کا روزہ رمضان میں نہیں ہے، ان کے ہاں اپنی مرضی سے تبدیلی کے ساتھ، میرے بھائیوں بات چل رہی تھی سمحا، اللہ رب العالمین نے ہمارا دین بڑا آسان کیا،
ایک حدیث اور بتائیں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رسول نے فرمایا بعثت بالحنیفیۃ السمحہ، اللہ نے مجھے جو دین اور شریعت لے کر کے بھیجی ہے، اتنا یاد رکھنا، ہمارا دین اور ہماری شریعت دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک حقوق اللہ اور دوسرے حقوق العباد. حقوق العباد میں میاں بیوی، ماں باپ، اولاد، پاس پڑوس کے لوگ، ان کے حقوق، لین دین، لیبر، مزدور، سیٹھ، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے دو حقوق ہیں، اور دونوں کے ملنے کے بعد ہی دین اسلام مکمل ہوتا ہے. تو جیسے عبادات میں اللہ تعالیٰ نے تسامح کا معاملہ کیا، سماحہ کا، ایسے ہی معاملات میں بھی لیا، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس چیز کو باقی رکھا جائے. چنانچہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا بعثت بالحنیفیۃ السمحہ، اے لوگوں مجھے بھیجا گیا ہے دین حنیف، اور کیسا دین؟ سمحہ، آسان والا دین. آسان والا دین نہیں ہے بھائی. واللہ میں کہتا ہوں ذرا بچاؤ. اللہ رسول ارشاد فرماتے ہیں، اللہ فرما حدیث قدسی، یا بنا آدم، آسان، یا بنا آدم، آدم کی اولاد، یا بنا آدم، آدم کے بیٹے اور بیٹی، اگر زیادہ ٹائم تیرے پاس نہیں ہے، صبح فجر کے بعد یعنی صبح تمہارا اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، ناشتہ ہے، اگر اول نہار میں دل لگا کر کے 4 رکعت نماز پڑھ لے دن بھر کے لیے، میں کافی کر دوں گا. اب انسان اتنی آسانی، 4 رکعت نماز میں اللہ تعالیٰ نے پورے دن بھر کی آزادی ہمیں دے دی. پھر آپ نے ارشاد فرمایا علی کل سلام ابن آدم، آدم کے جسم کے جتنے جوڑ ہیں ہر جوڑ کے بدلے صبح صدقہ کرنا واجب ہے. صبح اٹھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ نشور پڑھے. اب یہ نئی زندگی ملی کہ پرانی زندگی ہے؟ کون سی زندگی ہے؟ کیوں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، ساری تعریف رب کی ہے جس نے مار دینے کے بعد پھر دوبارہ ہم کو زندہ کیا. زندگی ملی، جسم کے جتنے عضو ہیں سب اللہ تعالیٰ کے ہاں گروی رکھے ہوئے ہیں. یہ کب آزاد ہوں گے؟ جبکہ ہر جسم کے جوڑ ہر جوڑ کے بدلے کیا کریں؟ آپ صدقہ کریں. اللہ اکبر، اتنا آسان دین میرے بھائیوں. علی کل سلام ابن آدم صدقہ، صبح ہوتے ہی آدم کی اولاد پر اللہ نے فرض قرار دے دیا ہے کہ فوراً وہ صدقہ کرے ہر جوڑ کے بدلے. کتنے جوڑ ہیں بھائی؟ 360. بیوی کے کہ کچھ کم ہے؟ اس کے 360. بس لوگ کہتے ہیں 2 بچے، کیوں؟ ایک کمی مشکلات ہیں، سمجھیے نا. چلو 2 بچے، 2 بچوں کے 360 کتنے ہو گئے بھائی؟ 1400. فجر کے بعد 1440 پیکٹ میں رکھو، صدقہ کرو، پھر آنکھ استعمال کرو. اوپر والا کہہ رہا ہے، اللہ سبحانہ فرماتے حدیث قدسی، یا ابن آدم، آدم کی بیٹے بیٹیاں. اب آنکھیں دیکھے گا، افسوس آج اٹھتا ہے تو سب سے پہلے دیتے کون چینل میں کیا آ رہا ہے. غلط استعمال. کون سا تم نے قرآن کھول لیا؟ ان آنکھوں سے دیکھ کر کے کیا تم مسجد کے اندر گیا؟ کہاں گیا؟ استعمال کے پہلے قیمت ادا کر. اب 360 شوہر اپنی، 360 بیوی کا، 360 بچوں کا، کہاں سے اتنا لائے؟ صحابہ کرام کے تو پاؤں تلے، اللہ یہ تو غضب ہو گیا. یہاں کھانے کے لیے اتنا صدقہ کہاں پائے ہم لوگ؟ اللہ رسول نے فرمایا
ابواب الخیر کثیرۃ، گھبراؤ نہیں، یہی اوپر والے کا کرم ہے، کوئی چیز فرض کرتا ہے تو آسانی کا راستہ بھی وہی بتا دیتا ہے، وہی۔ اور آپ کے ہاں دنیا میں 3 سے زیادہ نہیں، ماشاءاللہ، گاڑی نو پارکنگ میں ہے، آ گیا 600 تو 550 کیا، یعنی 490 بھی بننے والا ہے، 600 دینا ہے۔ دنیا اپنا قانون بناتی ہے، دبا کر کے وصولتی بھی ہے، اور نہ دو تو ہتھ کڑی لگا کر کے اندر، اور پھر نو انٹری۔ اوپر والا ارحم الراحمین، اس کے نبی رحمت للعالمین، کتنا بھی مشکل کام حکم دیں اللہ تعالیٰ اس کو آسان بھی، کوئی آسان کام تھا؟ 360 درہم، ایک درہم لگاؤ تو کتنا ہوتا ہے؟ حالانکہ ایک درہم آج فقیر بھی نہیں لے رہا ہے، کبھی دے کے دیکھیں، فقیر آج نہیں لے رہا، فقیر تو آج کل مشین لے کے چلتا ہے، کہتا ہے آپ کہتے ہیں جیب میں نہیں، تو اللہ فقیر کہتا ہے چل بیگ سے نکال کے دے، نمبر بتائے میں نکال۔ آج فقیر ایسے مانگ رہا۔ ابھی ایک فقیر پکڑا گیا پلیٹ پر، تو پتہ چلا چور پکڑا گیا۔ پھر انسان کوئی بھی قانون، لیکن اوپر والا فرض کیا اتنی قیمت ادا کرو، اس کے بعد استعمال کرو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، یہاں ایک کھجور بھی دینا چاہے تو ہمارے پاس نہیں ہے، کیسے ادا کریں؟ آنے فرمایا ابواب الخیر کثیر، نیکیوں کے بڑے دروازے ہیں، تم کیا سمجھو صدقہ ہی ہے؟ اللہ سرو کیا؟ آنے فرمایا سبحان اللہ کہہ دو تو یہ بھی کہ صدقہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کہا یہ بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہا وہ بھی صدقہ ہے، چلتے ہوئے کسی کو راستہ بتا دیا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو نیکی کا حکم دے دیا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو برائی سے دے دیا یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ نے خوب گنایا اور آپ نے فرمایا اور اگر کچھ نہ کر سکا 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیا تو سب کا صدقہ ہو گیا۔ الدین، ہمارا جو دین ہے دین سمحا ہے، آسان دین ہے۔ اب آپ لوگ ذرا ایمانداری سے بتائیں، واللہ سن رہے ہیں نا بھائیو، جواب دیں گے؟ جو انسان فجر میں سویا رہ گیا اس نے کتنی قیمت ادا کیا، کس قدر رب کا نافرمان، کتنی رب کی نافرمانی کی زندگی مل رہی ہے، استعمال کر رہا ہے لیکن قیمت نہیں ادا کر رہا ہے۔ اسی لیے کوشش کرو صبح کا وقت ذرا سونے میں، پھر نماز پڑھ کے ٹائم ہے تو لیٹ جاؤ، لیکن فجر کی نماز باجماعت پڑھو۔ آگے آپ نے فرمایا من خالف سنتی، یہ تو میرا طریقہ ہے، میری سنت کیا ہے؟ دین کو آسان، دین آسان ہے۔ آگے فرمایا من خالف عن سنتی، جو اپنی زندگی میں لوگوں کے ساتھ سہولت نہ کرے، تسامح نہ استعمال کرے، فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس کا مطلب تسامح اپنے اندر استعمال کرنا اور بنانا بے انتہا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تسامح والا بنائے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ اکبر، ایک بڑی عجیب سی چیز ابھی تک آپ لوگوں نے سنا، نبی علیہ السلام جو دین لے کر کے وہ کیا ہے؟ حنیف ہے، اور کیا ہے؟ تسامح۔ یاد ہو گیا تسامح؟ اب تو کبھی کیا ٹولریس کیا نہیں جائیں گے، ہاں اس میں جائیں گے تو ڈکشنری بھی دیکھتے ہی رہ جائے گا، مسئلہ حل نہیں ہوگا، جیسے ابھی تک لوگ پریشان رہے۔ یہ تسامح یاد کر لیں، اللہ اکبر، یہ ایسی خوبی دین اسلام کی ہے، اور رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کمال ہے کہ اللہ کی قسم نبی کی دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ نے بتا دیا تھا ہمارا آخری نبی جو آئے گا تو تسامح والا ہوگا۔ یہ دین اسلام میں ہوگی۔
صحیح بخاری کی روایت، صحیح بخاری کی روایت، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت. یہ بہت بڑے عالم تھے اور ماشاءاللہ تورات انجیل کے بھی عالم تھے، خوب اچھی طرح سے اسٹڈی کی تھی تورات، لیکن قرآن کے ساتھ. کیوں؟ آج ایک ایسا زمانہ ہے لوگ قرآن کو چوکڑے سے اسی کی اسٹڈی کرتے ہیں، قرآن کے ساتھ حدیث کے ساتھ انہوں نے اس کا مطالعہ کتاب تورات انجیل کا. تو کسی نے پوچھا عبداللہ ذرا بتاؤ قرآن میں نبی علیہ السلام کی جو خوبیاں، کمالات، آپ کے صفات اللہ نے بیان کیا، ہم لوگوں کو تو معلوم ہے، تو کیا ایسا بھی ہے کہ تورات اور انجیل زبور میں بھی کچھ ہے؟ اللہ اکبر، کتنا پیارا جواب دیا. کہا بلا واللہ، کیوں نہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، تورات اور انجیل کے اندر میں نے پڑھا ہمارے نبی کے بارے میں بہت ساری چیزیں وہی بیان کی گئی ہیں جو قرآن نے آج بیان کیا ہے. پھر آگے بتایا کہ قرآن میں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. قرآن نے بیان کیا، کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے تورات اور انجیل کے اندر بھی یہی چیز پڑھی کہ ہم نے نبی کو بھیجا ہے، یا اے میرے نبیوں، آخری نبی جو آئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ان کو نذیر بنایا ہے، بشیر بنایا ہے، شاہد بنایا ہے. یہ ساری خوبیاں ہیں. وَحِرْزًا لِّلْأُمِّيِّينَ، اور ہم نے ان کو ایسا بنایا ہے کہ سارے ان پڑھوں کی حفاظت کریں گے. دنیا میں آپ سے پہلے ان پڑھوں کی کوئی حفاظت نہیں ہوتی تھی. اور اللہ وَعَبْدِي، وہ میرا بندہ ہوگا، میرے رسول ہوں گے. سَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكِّلَ، اے آخری نبی ہم نے آپ کا لقب اور آپ کا نام کیا رکھا ہے؟ متوکل. کیا رکھا ہے؟ متوکل. لَيْسَ بِفَظٍّ، ہمارے نبی بد اخلاق نہیں ہوگے. وَلَا غَلِيظٍ، سخت زبان. کیا مغرب کا وقت؟ لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق، بازار میں چیخنے چلانے والے نہیں ہوگے. ولا یدفع بالسیئۃ السیئۃ، ہمارے نبی کا ایک کمال ہوگا، ان کو کوئی گالی دے گا تو کبھی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیں گے. آپ کے ساتھ کوئی برا کرے گا تو آپ اس کے ساتھ برا نہیں کریں گے. وَلَٰكِن يَعْفُو وَيَغْفِرْ، کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیں گے، سب کو آپ معاف کر دیں گے. وَلَن يَقْبِضَهُ اللَّهُ، اللہ اپنے نبی آخری نبی کو اس وقت تک موت نہیں دے گا حَتَّىٰ يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعِوَجَ، جب تک کہ یہ شرک و بدعت سے ملاوٹ والا دین ختم نہ ہو جائے، خالص توحید کا دین دنیا میں قائم نہ ہو جائے. یہاں تک کہ لوگ کیا کہنے لگے؟ لا الہ الا اللہ. وَيَفْتَحُ، اور ہمارے نبی اس کلمے کو جو تعلیم دے گے، لا الہ الا اللہ، یہ ایسا پاورفل کلمہ ہوگا کہ یفتح بہا اعینا عمیا، اندھوں کی آنکھیں کھل جائیں گی. وآذانا صما، بہروں کے کان کھل جائیں گے. وقلوبا غلفا، اور جن کے دلوں پر مہر اللہ نے لگائی تھی نبی کی برکت سے ان کے دلوں کا مہر بھی ختم ہو جائے گا. بتا رہے ہیں مغرب کا وقت ہو گیا، عشاء کے ساتھ پڑھیں گے. ہاں جی نہیں، لوگ وضو بھی کریں گے نا مسجد میں انشاءاللہ. نماز کے بعد پھر اپنا وقت ہے انشاءاللہ.